آپ کی پہچان کی ضرورت ہے؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است، آدمی ایک مرکب ہے، دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان است، کہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے۔ حیوان نفس امارہ کی شکل میں ہے، انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کیا میں نے، زکوٰۃ بھی دی، لیکن کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں، حسد کی گندگی ہے، کینے کی گندگی ہے، گھمنڈ کی ہے، غرور کی ہے، ان سے اگر پاک نہیں ہو تو عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ فلاح پا گئے، ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشیت تھی، جن کی نمازوں میں اللہ کا خوف تھا، جن کی نمازوں میں اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے سجدہ کیا تو صرف للہ، اللہ کے لیے کیا، یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے کیا۔ عبادت کا چھپانا عبادت کا حسن ظاہر کرتا ہے، عبادت کا دکھلاوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق ہے کزرنگی بود، عشق نہ بود عاقبت ننگی بود۔ اگر انسان عشق کسی شکل و صورت کو دیکھ کر کرتا ہے، وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ ایک بے حیائی ہوتی ہے۔ تو نفس کو ٹٹولنا، نفس کے اندر سے گندگیاں دور کرنا، یہ انسان کا اصل کام ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس تین چیزوں سے مرکب بنا ہوا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں، لیکن تھوڑا سا جو ٹائم ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ نفس کہتے ہیں کہ انسان کا ارادہ، انسان کا ذہن اور انسان کی طبیعت، ان تین چیزوں کے ملاپ کو نفس کہتے ہیں۔ اگر ان تین چیزوں میں خلل پیدا ہو گیا ہے، ان تین چیزوں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، انسان کے ذہن کے اندر گندگی پیدا ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے کسی کے بارے میں نے گمان کر دیا کہ فلانی شخص ایسا ہے، فلانی شخص ایسا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں، جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ان سے حسد رکھتا تھا۔ اس بیماری کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ انسان کے ایمان کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، اسے فرق نہیں پڑے گا، لیکن حسد کی تپش مجھے جلائے گی، کینے کی تپش مجھے جلائے گی، غرور کی تپش مجھے جلائے گی، وہ مجھے تباہ کر کے رکھے گی۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ کرنا۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں یہ واقعہ بیان کر دوں کہ ان سے کوئی شخص تھا، وہ حسد رکھتا تھا، باقی سب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے ان سے کہا تمہیں کیا ہے جنید بغدادی کے ساتھ؟ ایک فقیر خدا ہے، عالم دین ہے، اچھا انسان ہے، تم کیوں حسد رکھتے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا میں اس لیے حسد رکھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے وہ انسان ٹھیک۔ کہا کیا بات ہے؟ بولو وہ جمعہ کی نماز جب پڑھتا ہے سلام پھیر کے ہی نکل جاتا ہے۔ گمان ہوتے ہیں نا ذہن میں۔ تو کسی نے پھر اسے ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں وہ کیوں جاتا ہے، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ہی نکل جاتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن وہ بھی گیا، ساتھ میں بیٹھا، جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، انہوں نے سلام پھیری اور وہ نکل پڑے، تو یہ شخص ان کے پیچھے چل دیا۔ تھوڑا سا دور گیا تو اس نے کچھ روٹی لی، تو اس کے ذہن میں گمان ہو گیا ہاں اب اس فقیر کو تو یہ پڑی تھی، اس کو تو پیٹ کی پڑی تھی، یہ تو لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میں فقیر ہوں، دیکھو اس کو بھوک لگی تھی، یہ بھوک کے لیے نماز چھوڑ کے جا رہا تھا۔ تھوڑا آگے گیا اور گمان میں بڑھوتری ہوتی گئی۔ دوسرا گمان کیا، جب وہ آگے گیا تو وہ کباب لیے اس نے، بولا اچھا اب تو فقیر روٹی کے ساتھ کباب کھائے گا۔ تھوڑا اور دور گیا تو وہ جنگل کی طرف گیا، سبزہ تھا، جب اس سبزے کے قریب گیا تو کہا ہاں اب فقیر بیٹھ کے سبزے پہ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائے گا، اسی کے لیے نماز سے جلدی ہو کر نکلتا تھا۔ تھوڑا آگے گیا تو اس نے ایک جھونپڑا دیکھا، جب جھونپڑا دیکھا تو کہا، کیونکہ اس وقت کے جیسے شیخ العالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کے کافروں کو بھی وہ طرز تھا جو آج کے ہم مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، وہ کافر ہو کے بھی ہم سے سچے ہوتے تھے، کیونکہ اپنی بات میں پختہ ہوتے تھے۔ علامہ اقبال جب یورپ سے آئے تھے تو ہم لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے دوسرے کو مسلمان بنانے کی، اپنا آپ کیسا رہے، میں کتنا گندا ہوں میں جانتا ہوں، بلی انسان والا نفسی بصیرہ، ہر انسان جانتا ہے میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میں جانتا ہوں میرے اندر کتنی خرابیاں، میرے اندر کتنے گناہ ہیں۔ آپ اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر کیا خامیاں چل رہی ہیں۔ تو جب وہ آگے گیا جھونپڑا دیکھا تو اس نے کہا اب ماجرا دیکھتا ہوں کہیں میری بدگمانی نہ ہو۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی، تب کباڑ ہوتے تھے کھولنے کے، ایسے تالے نہیں ہوتے، کوئی بوڑھا ضعیف آدمی مشکل سے اٹھا اور وہ کباڑ کھول رہا ہے۔ تو جنید بغدادی اندر گئے، کہا بزرگ کو معاف کر دینا، آج میں تھوڑا دیر ہو گئی مجھے۔ پھر اسے بٹھایا، پانی میں اپنا
وہ دسا ڈال کے ان کا منہ صاف کیا اور وہ کباب کھلائے اور کہا میں تو بدگمانی میں پڑا تھا, میں تو یوں ہی حسد رکھا تھا جنید بغدادی سے, یہ تو اس بزرگ آدمی ضعیف آدمی کی خدمت کے لیے جلدی نماز سے فارغ ہو کر یہاں آتے تھے, تو میں یوں ہی ان سے حسد رکھتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے منہ صاف کیا, بزرگوں آج دیر ہو گئی, میں معاف کر دینا. کہا آج تو اپنے نہیں اپنوں کو پوچھتے, اپنے اپنوں سے حسد رکھتے ہیں. آپ کو 20 سال ہو گئے میری خدمت کریں, آپ جنید بغدادی آپ اپنا بھی کچھ کیا کرو, اپنی صحت کو بھی دیکھا کرو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری عزت اس شہر میں میری نمازوں سے نہیں ہے, میرے روزوں سے نہیں ہے, بلکہ آپ کی خدمت کی وجہ سے ہے, جو میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے طبیعت کے اندر, فکر کے اندر, سوچ کے اندر, شعور کے اندر انسان کی پاکی ہونی چاہیے, نفس کی پاکی ہونی چاہیے. جتنا نفس پاک ہو جائے گا انسان کے وجود میں اتنی لطافت پیدا ہوتی ہے, بات میں اتنی لطافت پیدا ہوتی ہے. ذہن صاف کرنا, طبیعت صاف کرنا, ارادہ صاف کرنا, کوئی ارادے میں بھی کوئی خلل نہ ہو. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یعمل سوءا, جو کوئی کرے برا کام یا ظلم کرے اپنے نفس پہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ مجھ پہ کوئی فرق پڑے گی. اگر ہم پوری زمین میں سب کے سب کافر ہو جائیں, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کل یوم ہوا فی الشان, اس کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے. اگر ہم سب مومن ہو جائیں تو اللہ کی وجود کے اندر, اس کے جلال کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. یہ ہمارے اپنے لیے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں, کینے کو صاف کرتے ہیں, بغض کو صاف کرتے ہیں, نفس کی غلاظت کو نکال دیتے ہیں. نفس تزکیہ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ سے مسلسل بلند ہوتے رہنا, اپنے آپ سے مسلسل بلند ہوتے رہنا. جیسے موبائل کے اندر وائرس لگ جاتا, ہم اس میں اینٹی وائرس ڈال دیتے ہیں, وہ وائرس ختم, یا ہم اس میں فارمیٹ لگاتے ہیں, یا ریفریشمنٹ اس کو کرتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں, بار بار ریفریش کرتے ہیں تاکہ وہ وائرس دور ہو جائے. اسی طرح سے ذکر اللہ کے ذریعے, اللہ کے ذکر کے ذریعے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو صاف. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ آدمی کرتا ہے تو دل کے اندر ایک داغ پڑ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی اگر گناہ میں لت پت رہتا ہے, بار بار گناہ کرتا ہے, تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. انسان کے وجود کے اندر اصل وجود اس کا روحانی وجود ہے. روحانی وجود ایسا ہے کہ اگر مجھے کسی نے اپنی کوئی, یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے, اگر مجھے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے, گاڑی دیتا ہے یا کوئی بنگلہ دیتا ہے, میں اس میں خرابی کر دیتا ہوں, گاڑی کو ڈنٹ نکال دیتا ہوں, وہ کتنا ناراض ہوگا جس نے مجھے وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اسی طرح سے ہماری روح, جو روحانی وجود ہے, اس وجود میں اگر کوئی خلل پیدا ہو گیا تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ انسانوں کی وجہ سے بحر و بر, پورے زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. یہ جو بھی بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, یہ آزمائش ہوتی ہے. اس میں اس آزمائش سے نکلنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. تو کہا کیا کہ تم اپنے نفوس کے اوپر, اپنے جانوں کے اوپر, نفس اپنے جان کو کہتے ہیں, نفس کے 3 دائرے قرآن میں آئے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ہمارا کام کیا ہے کہ ایک مجاہدہ زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں کہ نفس امارہ سے کوشش کرنا نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. دن بدن ہم اس کو ترک کرتے جا رہے ہیں. ظاہری دین کو ہم نے سجا کے رکھا ہے. ظاہر سجانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک نہ دل کی پاکی ہو, جب تک نہ نفس کی پاکی ہو, جب تک نہ طبیعت کی پاکی ہو. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم اگر توبہ کرو گے, اللہ بہت توبہ پسند کرنے والا ہے. تو کہا کہ پھر بخشے گا اللہ تمہیں, اور وہ بہت بخشنے والا ہے. بنی اسرائیل کے اندر یہ نا امیدی اللہ کے ہاں کفر ہے کہ آپ نا امید مت ہو جاؤ. اگر کوئی انسان جوانی میں توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے, بڑھاپے میں توبہ کرے, لیکن توبہ سچی کرے. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ ہم دعا جب ہم مانگتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں, کہیں سے یاد کر لی اور دعا پڑھ لی, لیکن توبہ کرنا نہیں, توبہ مانگنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. جیسے دعا پڑھنا, دعا مانگنا بھیکاری سے سیکھنا چاہیے کہ بھیکاری اپنی شکل ایسی بناتا ہے جس کا دل بھی نہیں کرتا ہے, جس کی طبیعت بھی نہیں کہتی کہ اس کو کچھ دیا جائے, لیکن وہ اپنی شکل بناوٹی ایسی بناتا ہے کہ جس کا دل نہ کرے وہ بھی کہتا ہے 5 روپے ڈال دوں گا. تو توبہ اللہ سے اس طرح سے مانگنا ہے جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے. ایک ارادہ کرنا, اور ارادے کے ساتھ یہ کرنا کہ آج کے بعد مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا. میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں
میں اپنے آپ سے یہ عہد کر لیتا ہوں، اپنے ساتھ عہد کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بنی اسرائیل میں جب بارش نہیں پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر توبہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے گئے، ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، کہا کہ اس مجلس کے اندر ایک شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک نہ وہ اس مجلس سے نکلے گا میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اس مجلس میں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ نکل جائے اس مجلس سے۔ جو شخص تھا اس نے کنکیوں سے دیکھا، یوں کر کے دیکھا، یوں کر کے دیکھا، کہا کوئی اور نکلے گا، کیونکہ نفس کی ہمیں جب نفس پہ کوئی بات آتی ہے، انسان کی وجود پہ کوئی بات آتی ہے تو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بےعزتی نہ ہو۔ تو اس نے کہا اب کیا کر سکتا ہوں، اب تو میری بےعزت ہو جاؤ، نفس جو ہے یہ تو اب خطرے میں پڑ گیا، فقبحت نفسی، اگر میں باہر نکلوں گا تو نفس بےعزت ہو جائے گا، میں بےعزت ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلو اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ سے توبہ کی اپنی جگہ، اور اللہ نے فرشتہ، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، بارش شروع کیسے ہو گئی کہ یہاں سے نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ فرشتہ آیا، کہا کہ اس نے اللہ سے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ شخص جو تھا آپ نے تو ہمیں یہ دکھایا نہیں کہ کون شخص تھا جس نے توبہ کی۔ کہا جب 40 سال اس نے گناہ کیے میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو ہماری صلح ہو گئی، اب میں کیوں بتاؤں؟ اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، لیکن ہم ہی دیر کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی توبہ کے لیے بڑھاپے میں بھی آئے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ سمندر کہتے ہیں روز اللہ سے کہ ہمیں اجازت دو، یہ نافرمانیاں زمین پہ کر ہم ان پر چڑھ دوڑیں، پہاڑ کہتے ہیں ہم ان کو تباہ کریں، دریا کہتے ہیں ان کو تباہ کریں، اللہ کہتا ہے یہ تمہاری مخلوق نہیں ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے، میں ان کا انتظار آخری لمحے تک کروں گا، جب تک یہ آئیں گے میں انتظار کروں گا۔ تو انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے توبہ کرنے کی۔ حضرت بہلول دانا، یہ واقعی انسان اس لیے کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا پہلے یہ نصیحت کی، امسک علیک لسانک فإن طلاق المرء فی منطقی، کہ تمہارے پاس یہ جو زبان ہے اس کو قابو میں رکھنا، بیٹے اس کو قابو میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ آج زمانے میں، وقت میں سب سے زیادہ خرابی جو ہے زبانوں نے کی ہے۔ زبان کے تیر پہلے نکلتے ہیں پھر گھروں میں فساد ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا کلن فی فلک یسبحون، کہ کائنات میں ہر چیز تیر رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے، لیکن ہم انسانوں نے دائرے توڑ دیے ہیں۔ کہیں باپ کا دائرہ توڑ دیا، کہیں بیٹے کا دائرہ توڑ دیا، کہیں بہو کا دائرہ توڑ دیا۔ ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ ہے، ہر رشتے کی عزت اپنی اپنی جگہ ہے۔ یہ دائرے جب انسانی معاشرے کے اندر ختم ہو گئے فساد پھیل گیا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے ان دائروں میں رہے۔ زبان کی خرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی مجھے تم گارنٹی دے دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ ایک جو تمہارے جبڑے کے درمیان یہ زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو، دوسرا تمہاری شرمگاہ۔ آج بے حیائی عام ہو گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 2 آدمیوں کی بے حیائی کا آپس میں ملنے سے بے حیائی، اسی کو خالی ہم بے حیائی نہیں کہتے ہیں۔ پچھلی بار میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مفتی نذیر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں جب گھر جاتا تھا تو میں کمرہ بند کر لیتا تھا، موبائل کھول کر بے حیائی دیکھتا تھا، بدکاری دیکھتا تھا، باپ کہتا تھا پانی لا اور ماں کہتی تھی اسے یہ پڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں لگتے ہیں آج ہر ایک کے ہاتھ میں بے حیائی، اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن صحیح استعمال کم ہوتا ہے، غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے بھی آفت آتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی مت بٹھو، کیونکہ اسی سے قتل پیدا ہوتا ہے، اسی سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو گیا۔ قرآن میں آیا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، فلعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو دھوکہ کرتا ہے من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں برائیاں ہیں، ان برائیوں سے صاف ہونا، اپنے آپ کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت بہلول دانا بہت بڑے ولی گزرے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ تو ایک بار وہ شہر میں آ گئے تو بیٹھے کہیں لکیریں لگا رہے تھے۔ یہ میں قصہ مجھے یاد آیا تھا بیچ میں اس لیے کہ قرآن میں پچھلے واقعے بیان ہوئے ہیں۔
قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا، قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا، قوم لوط کا واقعہ بیان ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا. اس لیے بیان ہوا کہ نصیحت آدمی، تاریخ سے آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے. اسی لیے یہ واقعہ آدمی کبھی کبھی کہتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا ہے. تو حضرت بہل الدانہ آئے تھے تو شہر میں لکیریں لگا رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ اکثر آپ ان کی اگر کتابیں پڑھیں گے اکثر آپ کو ملے گا کہ بہل الدانہ نصیحت کرتا ملے گا خلیفہ ہارون رشید کو. تو ہارون رشید شکار کے لیے جا رہے تھے تو کہا بہل الدانہ خیر ہے، آج کیسے شہر میں آنا ہوا؟ وہ ویرانے میں چلنے والا فقیر آج شہر میں کیسے آیا ہے؟ کہا میں مخلوق اور اللہ کی صلح کرانے آیا ہوں. کہا میں مخلوق اور اللہ کی صلح کرانے آیا ہوں. کہا صلح ہوئی کہ اس نے مذاقیہ انداز میں کہا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، آج تو اللہ مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے. میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آج مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں. تو ہارون رشید چلا گیا آگے. کچھ دنوں بعد دیکھا تو قبرستان میں بیٹھا ہوا بہل الدانہ پھر وہی لکیریں لگا رہا. کہا بہل الدانہ خیر ہے، آج قبرستان میں، کچھ دن پہلے شہر بازار میں، آج قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہا مخلوق اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں. کہا صلح ہوئی؟ کہا نہیں، آج وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ آج وہ نہیں مان رہا، یہ تو مان رہے ہیں آج وہ نہیں مان رہا. اس لیے اسی زندگی میں یہ جو موقع ملا ہے، آج یہ دفتر بند ہو جائے گا پھر زبان کھلنے والی نہیں. وہ ایسا عالم ہے جہاں سے آوازیں واپس نہیں آتی، جہاں سے کسی کی آواز آج تک واپس نہیں آئی. جو چلا گیا چلا گیا، واپس نہیں آنے والا. جو عمل ساتھ لی، جو کیا ہوا اپنے آپ کے ساتھ لیا، وہی وہاں کام آئے گا. باقی کچھ کام آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دولت کام آنے والی ہے، نہ کوئی جاؤ حشمت کام آنے والی ہے. اور ہر ساتھ ہر لمحہ ہم سے گزر رہا ہے. ایک شاعر ہے نذیر اکبر آبادی، بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس بات پر کہ انسان کی زندگی کیا ہے. کہا تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا. چھوڑ اس حرص کو، اس ہوس کو، اس دنیا کی طلب کو. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے اندر بسنے نہ دے. دنیا میں تو بسے لیکن دنیا کو اپنے اندر میں جگہ نہ دے. تو حرص ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نگارا. قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں کہ یہ موت کا ڈاکو تیرے سامنے اتنے لاشیں لے جا رہا ہے. ہمارے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں سے 2 جنازے نکلے، ہمیں پھر بھی یہ گمان نہیں گزرتا کہ ہم نے بھی جانا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑا ہوا جو ہے اسی نے پڑھنا تھا، ہم کھڑے ہیں، ہم نے کھڑا ہی رہنا ہمیشہ کے لیے. یہ آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. یہ جھوٹی تسلیاں ہیں. ان جھوٹی تسلیوں سے باہر نکلنا ہے اور تیاری آخرت کے لیے کرنی ہے. تو حرص ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نگارا. کیا بدیا بیسا بیل شتر. انسان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے جب کھیتوں میں بیل لگاتا ہے. کیا بدیا بیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، جب کھانے میں مزہ آتا ہے نا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر. کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا ہے. تو توبہ کسی بھی وقت اللہ انتظار کرتا ہے. اللہ اتنا محبت کرتا ہے. اینما تذهبوا ففروا الی اللہ. او کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندے میں تجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار دینے والا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تیرا کریم رب تجھے پکار رہا ہے اور تو دور جا رہا ہے، تو بھاگتا جا رہا ہے. کیوں بھاگتا جا رہا ہے؟ کوئی انسان چھوٹے سے دانے کو پیدا کر کے دکھائے، کوئی پتھر پیدا کر کے دکھائے، کوئی پہاڑ بنا کے دکھائے. اللہ کہتا ہے کہ بل ہم قوم یعدلون، کہ تم میں سے تو اکثر مجھے پہچانتے نہیں. میں تو تمہاری شہرت کے قریب ہوں. لیکن وہ شہرت کے قریب کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ تب پہچانا جائے گا جب اندر کی پلیتی دور ہو جائے گی. ایک شاعر گزرے ہیں شیخ مجذوب، وہ کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اس پہ مولانا تھانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے پیسہ ہوتا تو میں 1 لاکھ روپے بطور انعام دیتا شیخ مجذوب کو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب میں نے تمنا چھوڑ دی برائی کی، حسد کی، کینے کی، بغض کی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. محبوب سے بر جانا، اپنے آپ سے خالی ہو جانا، یہ معرفت ہے.
اپنے دل کو، اپنے ذہن کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف کر دینا. ذہن اور دل کی بات جب ایک ہو جاتی ہے تو معرفت مل جاتی ہے، اور جب معرفت انسان کو مل جاتی ہے تو انسان کم. میں اب یہاں مجبوراً بیٹھتا ہوں، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. ورنہ یہ جگہ جو ہے انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ریا ہو جائے. وہاں پیچھے صف میں بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا مومن بندہ ہوگا، یہ ضروری نہیں جو بول رہا ہے کہ وہ بڑا نیک ہوگا. مجھے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سب کو اپنے آپ کو ہی ٹٹولنا ہے اور گندگیوں سے پاک ہونا ہے، کہ اپنے آپ سے خالی ہو جانا، اپنے آپ سے خالی ہو جانا اور اللہ کی محبت سے بھر جانا معرفت ہے. اللہ کی محبت، خالص اللہ کی محبت، صرف للہ کی، اسی کے لیے کام کرنا، اسی کے سامنے جھکنا. تو انسان کا وجود حیوانی بھی ہے اور انسان کا وجود فرشتے کا وجود بھی ہے. فرشتے بھی روح ہے، انسان کی روح بھی روح ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب آدم کو تیار کیا گیا، اس میں جب کہا کہ میں اس میں جب روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ اسرافیل نہ تھے، عزازیل نہ تھے، جبریل نہ تھے، سب کو کہا. اسی کو یہ جو مسجد ملائکہ تھا، کیا آج اگر کسی سے کہے گا اللہ کی اس کو یہی آدم تھا نا، ہمارا ہی باپ تھا نا جسے سجدہ کرایا گیا تھا، کیا آج ہم اس قابل ہیں؟ ہم ہیں اس قابل ہیں جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. کتنی اللہ نے عزت دی تھی اس انسان کو، کتنے بڑے رتبے پہ اس کو پہنچایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، خوار کیا، دنیا کے پیچھے رہتا. دنیا داری نے ہمیں تباہ کر دیا. مثال ایک آتی ہے کہ جب ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے مگرمچھ ہوتا ہے، اس کا انڈا جو ہوتا ہے وہ کنارے پہ ہوتا ہے اور مگرمچھ بیچ سمندر میں ہوتا ہے، لیکن نظر اس کی اس انڈے کی طرف ہوتی ہے. یہی مومن ہوتا ہے کہ وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن نظر اس کی آخرت پہ رہتی ہے. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی. ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، وہ زندگی کروڑوں سالوں کی ہے، نہ ختم ہونے والی. دار الخلد مطلب ہمیشہ کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تیاری کے لیے دیا گیا ہے. قرآن میں آیا کہ یہ زندگی جو تمہاری ہے، کہ یہ تمہاری ہی زندگی کی درمیان یہ موت کا ایک وقفہ ہم ڈال دیتے ہیں امتحان کے لیے. بعد میں تم نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور نفس کی پاکی ہی اصل پاکی ہے. اگر ظاہر علم پتہ نہیں کتنا ہو، علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے عشق اور علم، اور اس میں علامہ اقبال ان کا تقابلہ آپس میں کرا رہا ہے، علم اور عشق کا. کہتے ہیں علم کی انتہا ہے بے تابی، ہم سہاستا پڑھ لیں یا قرآن 10 بار حافظ کر لیں، لیکن اندر اگر کچھ نہیں اتر رہا تو کیا فائدہ اس کا. پڑھ علم ہزار کتابیں، من اپنا نہ پڑھے، کہ تم نے تو 1000 کتابیں پڑھی لیکن اپنا من نہیں پڑھا. والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں. امام غزالی وہ شخصیت ہے جنہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے. اسلام کا اگر اسلام پہ کوئی اعتراض اٹھتا ہے، فلسفیانہ اعتراض اٹھتا ہے یا سائنسی اعتراض اٹھتا ہے، تو امام غزالی کو آرگیومنٹ کے طور پہ، جواب کے طور پہ پیش کرتے ہیں. لیکن امام غزالی جب تک صرف علم کی دنیا میں تھے، نظامیہ کالج کے وائس چانسلر، سب سے چھوٹے، جو بغداد کے اندر نظامیہ کالج تھا اس کے وائس چانسلر تھے. کتابوں میں آتا ہے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے ہے کوئی جو میری دلیل کو توڑنے والا ہو. لیکن بعد میں جب ایک بزرگ سے ان کے ساتھ بیعت ہوئی، انہوں نے توڑنا سکھایا، تو پھر کہا، پھر ان کی جو انہوں نے جو قول ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں، تو والد صاحب وہ سنایا کرتے تھے کہ پڑھ لیے میں نے علوم مشرق و مغرب کے، مگر ہے باقی قرب و علم، مگر اب تک ہے باقی. علم تو میں نے بڑا پڑھ لیا لیکن اندر کا سلسلہ ابھی سکون میں نہیں ہے. پھر وہ امام غزالی بنے. یورپ میں ان کو کہتے ہیں الغزل، وہ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 شخصیتیں ایسی ہیں آج جو مشرق اور مغرب کے سنگم پہ ہیں، جن کو دنیا آج سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک امید بن سکتی ہیں. ایک ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے یورپ میں، مشرق اور مغرب میں. دوسرے ان میں مولانا روم ہے. تیسرے علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہے. اور چوتھے مجھے اس وقت یاد نہیں، اور چوتھے محی الدین ابن العربی ہیں. یہ 4 شخصیتوں کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے
اسی لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو توڑا تھا. جیسے علامہ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ہاتھ سحر گائی. کہ صبح سویرے اٹھ کے انہوں نے یہ چیز حاصل کی ہے. والد صاحب کہتے تھے اکثر مجھے، میں جب یونیورسٹی میں ہوتا تھا تو مجھے کبھی نماز میں کوتاہی ہوتی تو بولتے تھے اگر دیر سے بھی اٹھے گا تو مسجد میں جا کے بیٹھا کر. دیر سے بھی اگر کہیں اگر دوائی کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو دیر سے ہی جاگے گا لیکن مسجد میں جا کر بیٹھ، وہیں سب کچھ ملے. اللہ کے ہاں ہی سب کچھ ملتا ہے، باہر سے کہیں کچھ نہیں ملتا. پھر ایک واقعہ انہوں نے، میں یونیورسٹی میں تھا تو انہوں نے ایک واقعہ مجھے بھیجا کہ کوئی جوان تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن آگے پیچھے ہو جاتا تھا نماز میں، مطلب اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھتا تھا. تو ایک بار وہ آئے، والد صاحب نے واقعہ بھیجا، ایک بار وہ آئے تو ان کو پتہ تھا کہ اس میں اسے تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے نمازوں میں، آگے پیچھے ہوتی ہے انسان کے، ہر انسان کے. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے ہوتی ہے خطائیں، لیکن جو توبہ کرتا ہے، جو وقت پہ لوٹ آتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو وہ جوان جب گھر میں ایک بار آیا تو نماز کی تو اسے تڑپ رہتی تھی لیکن وقت پہ کبھی ڈھیلاپن آ جاتا تھا. تو وہ جوان جب گھر میں واپس آیا تو ماں سے اس نے کہا کہ کھانا لگاؤ. تو وہ نہا دھو کر آیا، نماز پڑھنے گیا. جیسے نماز پڑھنے بیٹھا تو نیند طاری ہو گئی، وہیں نیند پڑ گئی. نیند میں دیکھتا ہے کہ ایک میدان، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، سب اپنے اپنے پرچے بھر رہے ہیں اور ایک جگہ جمع کرا رہے ہیں. یہ بھی گیا، اس نے اپنا پرچہ لیا اور جمع کرایا. اب رزلٹ کا انتظار، جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے. جو پاس ہوتا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جو فیل ہوتا ہے اس کا قرب، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ جو جس نے بھی سکولوں میں پڑھا ہوگا، ہم سب نے پڑھا ہے، وہ اس وقت پتہ لگتا ہے انسان کو. تو جب یہ انتظار کرا، آیا فلانی بنت فلانی کا بیٹا جنت میں، فلانی شخص جنت میں. اب یہ انتظار کرا میں بھی جنت میں جاؤں گا، تب تک اس کا فیصلہ آیا فلانی جہنم میں. جب اس کا یہ فیصلہ آیا تو یہ حیران ہو گیا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، یہ کیا ہو گیا، میرا فیصلہ جہنم کے لیے کیسے آ گیا. تو جب اسے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو اس نے کہا آپ دوبارہ نظر ثانی کرو اس فیصلے پہ، میں جہنمیوں میں نہیں ہوں. یہاں فیصلے غلط نہیں ہوتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فرشتے ایسے غلط فیصلے لے کر نہیں آتے، فیصلہ صحیح آیا ہے، فیصلہ تمہارا ہی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. جب جہنم کے قریب پہنچایا تو دھکیلنے والے تھے تو ایک سفید پوش آ کے اس نے کہا نماز نماز. جیسے اس نے کہا نماز نماز تو اس سفید پوش نے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکال لیا. کہا تم نے دیر کیوں کر دی آنے میں؟ بولا تم بھی دیر کرتے تھے مجھے پڑھنے میں، جیسے میں نے دیر کی ویسے تم بھی دیر کرتے تھے پڑھنے میں. تو اس دن سے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی وہ بات نصیحت ذہن پہ رکھی. تو ہر واز کرنے والے کا واز تو آپ بہت سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے ہوئے واز ہیں، لیکن واز کرنا صرف مقصد نہیں اگر زندگیاں بدل دینے. آج بڑے بڑے عالم ملتے ہیں یوٹیوب پہ، ایسے ایسے جن سے ملنا ہمارے لیے محال صدیوں تک ہو سکتا تھا. لیکن اگر عمل نہیں ہے، عمل سے بیزار ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں بنانا ہے، عمل کرنا ہے. واخر دعوانا